لوگوں کا کیا پرسیپشن بن چکا ہوا ہے زہر والے ٹیکے کے متعلق اور کرونا کے متعلق. کیا یہ زہر والا ٹیکہ جو ہے یہ ایگزسٹ کرتا ہے یا یہ بس ویسے رومرز ہیں؟ یہ ان لوگوں کے اندر زہر بھرا ہوا ہے جو اس ٹیکے کی بات کر رہے ہیں نا, کہ مجھے یہ سمجھ نہیں آتی کہ انہیں خود زہر والا ٹیکہ کیوں نہیں لگایا کسی نے. ان کو ماسک پہننے کا کہا گیا, انہوں نے کہا ہم نے ماسک نہیں پہننا. سوشل ڈسٹینس کا کہا گیا, انہوں نے کہا ہم نے سوشل ڈسٹینس نہیں کرنا. جب ہم خود کچھ نہیں کرتے ہیں یا ہمارے اوپر کوئی بات آتی ہے نا, ہم دوسروں پہ بلیم ڈال دیتے ہیں. جو سیلف میڈیکیشن ہے نا, دس از زہر والا ٹیکہ. پاکستانیوں کو اگر آپ سمجھاؤ گے نا تو وہ کہتے ہیں سانو زیادہ یہ چیز کرونا کے لیے بہتر ہے, تو اسی وقت ہی وہ چیز بلیک ہو جاتی ہے. میرا تو دل کرتا ہے کہ ایسے لوگوں پہ FIR ہونی چاہیے. ان کو ان تمام لوگوں سے جو یہ مافیا یہ کام کر رہا ہے اس ٹائم خدا کا خوف کر لیں. پیسے کمانے کے لیے ساری زندگی پڑی ہوئی ہے. السلام علیکم ناظرین, میں ہوں ڈاکٹر ماجد خان اور میں ہوں ڈاکٹر شوکت چودھری. ناظرین, ہم اس وقت نا بیٹھے ہوئے تھے, ڈسکس کر رہے تھے. یہ آج کل بہت زیادہ ٹرینڈ ہو گیا ہے, زہر والے ٹیکے کی بات چل رہی ہے اور ڈاکٹرز کمیونٹی کے اوپر بہت ساری باتیں چل رہی ہے. تو ہم نے سوچا کیوں نہ وہ باتیں جو ہم ہڈن کر رہے ہیں, جو ہم آف دا کیمرہ کر رہے ہیں, کیوں نہ ہم کیمرے کے سامنے آ کے وہ بات کریں تاکہ ہمارے لوگ بھی ہم سے جان سکیں کہ یار ہم لوگ کیا سوچتے ہیں, ہم ڈاکٹر کمیونٹی کیا کر رہی ہے لوگوں کے لیے, اور لوگوں کا کیا پرسیپشن بن چکا ہوا ہے زہر والے ٹیکے کے متعلق اور کرونا کے متعلق. کیا کیا فیک چیزیں اس مارکیٹ میں آ چکی ہوئی ہیں. تو اسی لیے ہم نے اپنا کیمرہ آن کیا اور ہم نے سوچا کہ ہم ہر بات کو آپ کے ساتھ بھی شیئر کریں. سب سے پہلے تو ہم آج زہر والے ٹیکے کی بات کریں گے. ڈاکٹر صاحب, آپ کے خیال میں کیا یہ زہر والا ٹیکہ جو ہے یہ ایگزسٹ کرتا ہے یا یہ بس ویسے رومرز ہیں؟ ڈاکٹر صاحب, ایکچولی جو یہ زہر والے ٹیکے کی بات ہو رہی ہے نا, یہ ان لوگوں کے اندر زہر بھرا ہوا ہے جو اس ٹیکے کی بات کر رہے ہیں نا, کہ زہر والا ٹیکہ لگایا جا رہا ہے. ڈفرینٹ ٹک ٹاکرز آ کے ویڈیو بنا رہے ہیں اور وہ عوام کو دکھا رہے ہیں جی زہر والا ٹیکہ لگا رہے ہیں. تو مجھے یہ سمجھ نہیں آتی کہ انہیں خود زہر والا ٹیکہ کیوں نہیں لگایا کسی نے, کیونکہ وہ تو ہاسپٹل سے آ کے ویڈیو بنا رہے ہیں. یہ لاسٹ ٹائم ایک ٹک ٹاکر کی ویڈیو بڑی وائرل ہوئی ہے, اس نے کہا یہ کیا ہے وہ کیا ہے. ایکچوئل مسئلہ ان کے دماغ کے اندر ہے, کیونکہ وہ نہ تو اپنی کیئر کرتے ہیں. ان کو ماسک پہننے کا کہا گیا, انہوں نے کہا ہم نے ماسک نہیں پہننا. سوشل ڈسٹینس کا کہا گیا, انہوں نے کہا ہم نے سوشل ڈسٹینس نہیں کرنا. اب جب انہیں کچھ نہیں مل رہا, ہم پاکستانیوں کی یہ ایک عادت ہے کہ جب ہم خود کچھ نہیں کرتے ہیں یا ہمارے اوپر کوئی بات آتی ہے نا, ہم دوسروں پہ بلیم ڈال دیتے ہیں کہ یہ اس نے کی ہے. تو یہاں پہ بھی یہی ہو رہا ہے, نمبر گیمز ہو رہی ہے. خود تو وہ اپنے پیشنٹ کو جو ہے نا حشر نشر کر دیتے ہیں گھر میں رکھ کے, اس کی کیئر نہیں کرتے ہیں, اس کو پانی تک نہیں دیتے ہیں. اس کے بعد اس کو ہاسپٹل میں لا کے دوسرے لوگوں کو یہ دکھانا چاہ رہے ہوتے ہیں کہ ہاؤ مچ وی آر کیئرنگ آور پیشنٹ. ایکچولی وہ کر نہیں رہے ہوتے, لیکن وہ دوسروں کو دکھانا چاہ رہے ہوتے ہیں. اس لیے انہوں نے یہ نمبر گیم سٹارٹ کیا اور بلیم کرنا شروع کر دیا. یہ جی زہر والا ٹیکہ ہے, لوگوں کو برباد کر دیا ہے. ڈالرز مل رہے ہیں ڈاکٹرز کو. میرے اپنے 2 بھائی ماشاءاللہ اس فیلڈ کے اندر ہیں, ہم سارے کام کر رہے ہیں. تو اگر ڈالرز مل رہے ہیں تو پھر تو ہمیں بھی ملنے چاہیے تھے, آپ کو بھی ملنے چاہیے تھے, مجھے بھی ملتے, میرے بھائیوں کو بھی ملتے. تو وہ تو ڈالرز کسی کو نہیں مل رہے, ٹھیک ہے. اگر ڈالر مل ہی رہے ہیں تو ماشاءاللہ سے ہماری عوام جس طریقے سے آج کل بلیک دھندا کر رہی ہے, بالکل جو میڈیسن آئی ہیں انہوں نے ان کو ان کے ریٹ آسمان کے اوپر لے گئے. کوئی بھی میڈیسن آپ دیکھ لیں, ہائیڈروکسی کلوروکوین سے سٹارٹ کر کے ڈیکسامیتھاسون تک جتنی بھی میڈیکیشن آئی ہیں, انہوں نے اس کو ڈبل ٹرپل کر کے ان کے ریٹ لیے ہیں. پلازما دیکھ رہے ہیں آپ, بالکل پلازما کے ساتھ وہ کیا کر رہے ہیں, سیل کر رہے ہیں. ان کو کوئی خدا کا خوف نہیں ہے. تو ان کو جو اتنی لالچی قوم ہے, اگر ان کو کہا جائے کہ بھائی تمہارے رشتہ دار کو ہم زہر کا ٹیکہ لگا کے مارنے لگے, آپ کو اتنے $1000 ملیں گے, وہ تو کہیں گے جی بسم اللہ جی اس کو لگائیں ٹیکہ, اس کو اوپر پہنچائیں, ہمیں $, دیں. تو ایسا کیوں نہیں کر رہے؟ میں تو ان سے کہوں گا کہ بھائی ایسا کرو اگر ہو رہا ہے تو بس ان کا کچھ نہیں ہو سکتا. ڈاکٹر صاحب ایکچولی نا میرے خیال میں زہر والا ٹیکہ ایگزسٹ کرتا ہے. وہ پتہ ہے کیا ہے, جو سیلف میڈیکیشن ہے نا, دس از زہر والا ٹیکہ. بالکل صحیح بات ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ اکثر آج کل تو بہت زیادہ ہو گیا, یہ پہلے تو ہوتا ہی تھا, مگر آج کل کیا ہوتا ہے, آپ کے پاس ہاسپٹل میں پیشنٹ آتے ہیں اور اپنے انجیکشن ساتھ لے کر آئے ہوتے ہیں, اپنی ٹیبلٹ ساتھ لے کر آئے ہوتے ہیں, اور آ کے ڈاکٹر کو بتا رہے ہوتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب مجھے یہ والا انجیکشن لگا دو, ڈاکٹر صاحب مجھے یہ والی ٹیبلٹ دے دو. تو آپ کے خیال میں یہی زہر والا انجیکشن نہیں ہے جو انجیکشن وہ لے کر آ رہے ہیں؟ اب ڈاکٹر کو بہتر پتہ ہے کہ آپ کو اس چیز کی ضرورت ہے یا نہیں ہے, مگر آپ پہلے سے باہر سے خرید کے لا رہے ہیں, وہ اس لیے اور لے کر آتے ہیں. اس کے بعد کہتے کیا ہیں کہ ڈاکٹر صاحب ہم نے سنا ہے کہ ہاسپٹل میں جو انجیکشن لگ رہے ہیں وہ 2 نمبر ہیں, جو ہاسپٹل میں انجیکشن لگ رہے ہیں وہ زہر والے ہیں, تو اس لیے ہم باہر سے اپنا انجیکشن لے کر آ رہے ہیں. آپ کیا کہیں گے اس بارے میں؟ بالکل میں آپ سے ایگری کروں گا اس بات پہ. سیلف میڈیکیشن پاکستان میں جتنی ہوتی ہے کہیں بھی نہیں ہوتی. اینٹی بایوٹک کا یوز پاکستان میں 80% زیادہ ہوتا ہے. دنیا میں اتنی اینٹی بایوٹک کہیں بھی یوز نہیں کی جا سکتی جتنی پاکستان
پاکستان میں کی جاتی بالکل ہے ایسا ہی ہے. اور ان کا پاکستانیوں کو اگر آپ سمجھاؤ گے نا تو وہ کہتے ہیں سانو زیادہ پتہ ہے. آپ کو کیا پتہ, آپ ایسے ہی کر رہے ہیں, ڈاکٹر ہیں تو پھر کیا ہوا, آپ نے 2 کتابیں پڑھ لی ہیں تو اس کا کیا مطلب ہے, آپ کو ساری چیزیں حفظ ہو گئی ہیں. ایسا ہی ہے. تو ایکچوئل ہمارے یہاں مسئلہ کیا ہے, ایجوکیشن کا مسئلہ ہے, ایجوکیٹ نہیں ہے. اگر ان کو ایجوکیٹ آپ کرنے کی کوشش کریں گے تو پھر آپ کو پتہ ہے کہ آگے کیا ہو رہا ہے. آج کل بہت معاملات خراب ہو رہے ہیں. سیلف میڈیکیشن پہ جو آپ نے بات کی ہے ابھی, اس میں آپ دیکھ لیں ٹوسیلیزومیب جو امیونوسپریسنٹ میڈیسن ہے, باڈی کے اندر جو ریئیکشنز ہوتے ہیں ان کو وہ اسٹاپ کر دیتی ہے. آپ دیکھیں کہ جتنے بھی لوگوں کی ڈیتھ ہوئی ہے اس میں کیا ہوا ہے, ان کو وینٹیلیٹر پہ جب لے کے جایا جاتا ہے تب یہ میڈیسن دینی چاہیے, لیکن وہ کیا کر رہے ہیں, وہ یہ کر رہے ہیں کہ یہ میڈیکیشن ان کو شروع میں یوز کروا رہے ہیں, انہوں نے خرید کے اپنے گھروں میں رکھ لی ہے, اور وہ ساری چیزیں انہوں نے, آپ دیکھ لیں کہ کس طریقے سے وہ لے کے گئے اور کس طریقے سے لوگوں کی ڈیتھ ہو رہی ہے. بالکل ایسا ہی ہے. اور ڈاکٹر صاحب دیکھیں نا, آپ نے جو پہلے بات کی ہے بلیک کی, کہ ہر چیز بلیک ہو گئی ہے. آپ کو جو بھی چیز بتا دیتی ہے گورنمنٹ, یا کہیں سے کوئی آپ نیوز میں سن لیں کہ یہ چیز کرونا کے لیے بہتر ہے, تو اسی وقت ہی وہ چیز بلیک ہو جاتی ہے اور آپ کو ملنا بند ہو جاتی ہے. تو یہ تو آپ نے جو اسٹارٹنگ میں بات کی کہ زہر ہمارے اندر آلریڈی بھرا ہوا ہے, اتنا زہر بھرا ہوا ہے کہ ہم پلازما تک کو بلیک کر رہے ہیں اور اس کو لاکھوں میں بیچ رہے ہیں اس وقت, جو کہ فری آف کاسٹ ہونا چاہیے, اس میں آپ کا جاتا ہی کیا ہے. مگر آج کل لوگ کیا کر رہے ہیں کہ وہ بھی 4-4 لاکھ 3-3 لاکھ میں جا کے دے رہے ہیں. میں کیونکہ کافی دنوں سے اس پہ کام کر رہا ہوں پلازما پہ, تو میرے ساتھ تو بہت سارے لوگوں کے جو ہے ملاقات بھی ہو رہی ہے اور کالز بھی آ رہی ہیں. تو وہ بڑا بھاشن دے رہے ہوتے ہیں فیس بک پہ کہ ہم نے یہ کر دیا اور ہم سستے انجیکشن دے رہے ہیں, پلازما فری آف کاسٹ دے رہے ہیں. بہت سارے لوگ ہیلپ کر رہے ہیں, بہت سارے بڑے بڑے گروپس ہیں جو ہیلپ کر رہے ہیں. کچھ لوگوں سے جو رابطہ ہوا تو وہ کیا کر رہے ہیں, بلیک میں چیزیں سیل کر رہے ہیں اور وہاں پہ کہہ رہے ہیں ماشاء اللہ اور یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے. تو میں نے ان نے پرسنلی کہا کہ میں نے کہا تم لوگ کیا کر رہے ہو, میرا تو دل کرتا ہے کہ ایسے لوگوں پہ FIR ہونی چاہیے. ان کو بندہ جو ہے نا, ان کو بتایا کہ آپ کر کیا رہے ہو بیسیکلی. اور پھر کہتے ہیں جی حج عمرہ جو ہے وہ بند ہو گیا اس سال, بہت افسوس کر رہے ہیں پاکستانی اس ٹائم. ان کو مطلب لگ رہا ہے کہ ان کی دنیا رک گئی ہے اس ٹائم, اور ان کو وہاں پہ اللہ تعالیٰ نے نہیں بلایا تو اللہ تعالیٰ ناراض ہے. لیکن یہاں پہ آپ دیکھیں کس طرح سے بلیک میلنگ چل رہی ہے, کس طرح سے میڈیسن کو بلیک کیا جا رہا ہے. ان تمام لوگوں سے جو یہ مافیا یہ کام کر رہا ہے, میں ایک ہی بات کہوں گا کہ اس ٹائم خدا کا خوف کر لیں. پیسے کمانے کے لیے ساری زندگی پڑی ہوئی ہے, اللہ تعالیٰ آپ کو رزق بھی دیں گے, سب کچھ دیں گے, لیکن اگر آپ انسانیت کی بھلائی نہیں کریں گے, انسانیت کی جان نہیں بچائیں گے, تو آپ کو خود یہ ڈیسائیڈ کر لینا چاہیے کہ آپ کہاں کھڑے ہیں. پھر آپ بات کرتے ہیں زہر والے انجیکشن کی, زہر آپ لوگوں کے اندر بھرا ہوا ہے, اس زہر کو کم کریں, انسانیت کی بھلائی کریں اور نیک کام کرنے کی کوشش کریں. بالکل. اور ڈاکٹر صاحب دوسرا یہ کہ نا, آج کل جتنا ہمارے ڈاکٹرز فرنٹ لائن بنے ہوئے ہیں, نو ڈاؤٹ دے آر دا فرنٹ لائن, وہ جتنا ان سے ہو سکتا ہے کام کر رہے ہیں, اتنا ہی ہماری عوام آج کے ڈاکٹرز کے خلاف ہوئی ہوئی ہے. اب آپ ریسنٹلی دیکھ لیں یہ واقعہ جو ہوا ہے کراچی میں NICVD میں, ڈاکٹر فہد والا, ان کو آ کے شوٹ کر دیا گیا. تو یہ کہاں کی انسانیت ہے, کہاں کا یہ انصاف ہے؟ وہ ایک ڈاکٹر جو آپ کی خدمت کر رہا ہے, جو انسانیت کی خدمت کر رہا ہے, آپ کے لیے وہ دن رات محنت کر رہے ہیں, اپنی فیملی کے پاس نہیں جا رہے ڈاکٹر, 24 گھنٹے 32 گھنٹے وہ ڈیوٹیز دے رہے ہیں. اس کے بعد انہیں رزلٹ کیا مل رہا ہے کہ انہیں آ کے شوٹ کر دیا جا رہا ہے. آپ نے بھی سنا ہوگا ڈاکٹر فہد کے بارے میں. ڈاکٹر صاحب بالکل آپ کی صحیح بات ہے. اگر ہم بات کریں تو لوگوں کو بری لگ جاتی ہے, لوگ کہتے ہیں کہ جی ہم نے لوگوں کو پتہ نہیں کیا کہہ دیا ہے. اب آپ یہاں پہ دیکھیں کہ جو اس نے شوٹ کیا ہے, میں اسے کیا کہوں گا, اسے یہی کہوں گا کہ شرابی ہوگا, نشہ کرتا ہوگا, CTD کا جو آفیسر ہے. اب وہ آپ کو پتہ ہے یہ واقعہ ہوا کیسے ہے, وہ بیسیکلی ہاسپٹل میں آتے ہیں, وہ معصوف آ کے سیکورٹی گارڈ سے پہلے الجھ پڑتے ہیں. اچھا. وہ انہیں کیونکہ انہوں نے ماسک نہیں پہنا ہوتا, وہ بیچارہ غریب گارڈ انہیں کہتا ہے کہ ماسک پہن لیں. تو اس پہ لڑائی شڑائی کر کے لڑ جھگڑ کے وہ کیا کرتے ہیں کہ وہ اندر چلے جاتے ہیں ماسک لے کے کسی سے. وہاں جا کے ڈاکٹر صاحب جو ڈیوٹی پہ بیٹھے ہوتے ہیں ایمرجنسی میں, ان سے وہ کہتے ہیں مجھے سلیپنگ پلز دو, کیونکہ یہ لوگ سارا دن ان کا کام کیا ہے, انہوں نے نشہ کرنا ہوتا ہے. اب یہ دیکھو, یہ والی بات میری ان کو بہت بری لگے گی کہ میں نے نشہ کرنے والا بول دیا ان کو. بھائی آپ جو کرتے ہو آپ کو وہ ایکسیپٹ بھی کرنا چاہیے, ٹھیک ہے. اب اس کا نشہ پورا نہیں ہو رہا ہوگا, 3 دن سے ان کو سنا ہے کہ نیند نہیں آئی تھی, وہ پاگلوں کی طرح گھوم رہے تھے. اب وہ ڈاکٹر صاحب نے ان کو منع کر کے بھیج دیا کہ میں آپ کو سلیپنگ پلز نہیں دے سکتا, تو وہ چلے گئے. اب وہ نیکسٹ ڈے گھر گئے, گھر جا کے پتہ نہیں انہوں نے کیا پلانس بنائے ہیں, انہوں نے کیا سوچا ہے. تو نیکسٹ ڈے آئے ہیں تو وہاں پہ ایمرجنسی میں وہ ڈاکٹر نہیں بیٹھے ہوئے تھے, دوسرے ڈاکٹر بیٹھے ہوئے تھے. تو انہیں وہ آ کے کہتے ہیں جی مجھے وہ کل والے ڈاکٹر کا بتائیے ذرا آپ. تو انہوں نے کہا جی کل والے ڈاکٹر تو اویلیبل نہیں ہے, تو آپ ایسا کریں کل آ جائیں. پھر وہ گھر چلے گئے واپس. پھر اگلے دن آئے ہیں تو وہ جو جس ڈاکٹر سے بات کر کے گئے تھے وہ ڈاکٹر اویلیبل نہیں تھے. ڈاکٹر فہد بدقسمتی سے وہاں بیٹھے ہوئے تھے. تو انہیں جب انہوں نے کہا تو
ان کا مطلب کہنے کی انہوں نے کہا کچھ بھی نہیں, انہیں ڈائریکٹ انہوں نے پسٹل نکالا, کیونکہ وہ پولیس آفیسر تھے, سی ٹی ڈی آفیسر تھے سول لائنس کے اندر کراچی میں. انہوں نے پسٹل نکال کے ان کو ٹانگوں پہ 2 گولیاں مار دیں. گولیاں مار کے جناب وہ وہاں سے فرار ہو گئے. آپ سیکیورٹی کے حالات دیکھ لیں کہ وہ ایک بندہ آتا ہے ایمرجنسی وارڈ کے اندر آپ کو گولی مار کے نکل جاتا ہے. آپ کے پاس کوئی سیکیورٹی کا سسٹم ہی نہیں ہے ہاسپٹل کے اندر کہ آپ اس بندے کو پکڑ سکیں. یہ جو ایک بگ سٹی کے اندر ایسا ہو رہا ہے, اور مین سٹی کے اندر بالکل ایسا ہی ہے. اور گولیاں مار کے جناب نکل گئے. واپس جاتے ہیں سول لائن کے اندر, تو وہاں جا کے کہتے ہیں جی میں نے آج ڈاکٹر کو ٹھوک دیا. اچھا. اور اس کے جو آفیسر ہیں اس کو کہتے ہیں شاباش بہت اچھا کام کیا. اس کے بعد وہی انویسٹیگیشن چلتی رہے گی جناب, جس طرح سائی وال کے اندر ہوا کہ ان کو گولیاں ماری اور انویسٹیگیشن سٹارٹ کر دی گئی. کیا ہوا, ان کو ریلیز کر دیا گیا ہے. یہاں پہ بھی کچھ نہیں ہوگا, ڈاکٹر پروٹیسٹ کرتے رہیں گے, گورنمنٹ کوئی ریٹ نہیں بنائے گی, کسی کا کوئی بیان نہیں آیا اس پہ. دیکھیں یہ بہت بڑا واقعہ ہے, یہ چھوٹا واقعہ نہیں ہے, یہ سیکشن 324 کا واقعہ ہے, اقدام قتل کا واقعہ ہے. کسی کا بیان نہیں آیا. چلے وزیر اعلیٰ سندھ کا بیان آ جاتا, کسی وزیر کا بیان آتا کہ جی اس نے بہت غلط کیا, ہم اس کو کیفر کردار تک پہنچائیں گے. جس طرح ہوا وہ تو ہمیں پتہ ہے کہ ہونا کیا ہے, کچھ بھی نہیں ہونا, پروٹیسٹ ہوتے رہیں گے, سب ہوتا رہے گا. تو ڈاکٹر صاحب کہنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ میں کس کے ہاتھ پہ اپنا لہو تلاش کروں, یہ وہ والی بات ہے. یہاں پہ یہ ہوتا رہے گا. کوئی ایسی آرگنائزیشن جو جس طریقے سے ہمارا وائی ڈی ماشاء اللہ فرنٹ لائن پہ کر رہا ہے, کچھ ایسی ایس او پی ضرور ہونی چاہیے جس پہ باہر سے آ کے یہ جو شرابی ہیں, یہ نشے میں دھت لوگ ہیں, یہ ایسے آ کے جو ہے نا دوسروں پہ نہیں چڑھ جائے. کوئی سسٹم ہونا چاہیے, اگر وہ آتے بھی ہیں تو ان کو پکڑا جائے ایٹ لیسٹ. تو اس طرح سے یہ چیزیں ہونی چاہیے. آپ دیکھیں یہ تو بڑا شہر ہے, چھوٹے شہروں میں آپ دیکھیں گنڈاسے لے کے پہنچ جاتے ہیں بھائی وہ. تو وہاں پہ کس طریقے سے فیمیل میل جتنے بھی میڈیکل سٹاف ہے, صرف ڈاکٹرز کی بات نہیں ہے, اور بھی میڈیکل سٹاف ہے, نرسز ہیں, سب لوگ ہوتے ہیں وہاں پہ, تو وہ ان کی جان خطرے میں ہوتی ہے بیسیکلی. تو آج کل تو وہ والا حساب ہے کہ لوگ اپنے بچوں کو میڈیکل فیلڈ میں نہیں بھیجنا چاہتے. وہ کہتے ہیں کہ یہاں پہ ہو کیا رہا ہے. تو ان چیزوں پہ جو ہے نا لیجسلیشنز ہونی چاہیے, اور جو ہمارے اعلیٰ حکام ہیں ان کو ہماری بات سننی چاہیے, اس پہ کام ہونا چاہیے. بالکل ایسا ہے, بالکل آپ نے صحیح کہا. اور دوسرا ہے کہ ڈاکٹرز کو بھی سیکیورٹی, کافی زیادہ ڈاکٹر نے مطالبہ کیا ہے کہ انہیں سیکیورٹی فراہم کی جائے. وہ اگر سیکیورٹی مانگتے ہیں تو اس کی ریزن صرف اور صرف یہی ہے کہ کوئی بھی آتا ہے, اٹھ کے کھڑا ہوتا ہے, فائر کر کے چلا جاتا ہے, ڈنڈے لا کے مار کے چلا جاتا ہے, ہاسپٹل کے شیشے توڑ کے چلا جاتا ہے, کبھی جو ہے نا آکسیجن ماسک لوگوں کے اتار کے چلا, کبھی وینٹیلیٹرز کے جو انسٹرومنٹس ہوتے ہیں وہ توڑ کے چلا جاتا ہے. ہمیں کچھ پتہ ہی نہیں چلتا, کبھی بھی جس کا دل چاہتا ہے وہ ہاسپٹل میں کچھ بھی کر دیتا ہے. تو اس وجہ سے ہمیشہ سے ڈاکٹرز کی ڈیمانڈ رہی ہے کہ انہیں سیکیورٹی پرووائڈ کی جائے, اور انہیں کرنی چاہیے ہماری گورنمنٹ کو. ڈاکٹرز کو ایٹ لیسٹ آپ اتنی سیکیورٹی دیں کہ وہ سیکیور آ کے کام کر سکیں, انہیں یہ ڈر نہ ہو یار کہ کوئی بھی آ کے مجھے کچھ بھی کہہ دے گا. اور دوسرا یہ کہ جیسے ہم نے بات شروع کی تھی زہر والے ٹیکے سے, تو پروفیشنل نیگلیجنس ہو سکتی ہے, وہ ہر پروفیشن میں ہوتی ہے, ہر کسی سے ہوتی ہے. پروفیشنل نیگلیجنس پاسبل ہے, مگر اس طرح کا پاسبل بالکل نہیں ہے کہ ایک ڈاکٹر جو اپنی پوری زندگی محنت کرتا ہے صرف ایک ڈاکٹر بن کے خدمت خلق کرنے کے لیے, وہ آپ کو زہر والے انجیکشن لگائے یا وہ آپ کو جان بوجھ کے ایسا ٹریٹمنٹ دے جس سے آپ کی ڈیتھ ہو. اٹس ناٹ پاسبل. یہ سب رومرز ہیں, جھوٹ ہیں. ایک ڈاکٹر ہمارے 99 میں بھی 1% ڈاکٹر ایسے ہوں جو جیسے مشہور ہے کسائی ہوتے ہیں بہت, ٹھیک ہے, تو ہو سکتا ہے 1% ایسے بھی ہیں. ڈاکٹر صاحب کسائی کی آپ نے بات کی ہے, کسائی اگر ڈاکٹر کو کسائی کہا جائے, جی ڈاکٹر کسائی ہے, تو ہم لوگ کیا ہیں جو عام لوگ ہیں, بالکل عام لوگ بھی کسائی ہیں, جنہوں نے کیا کیا 5 روپے والا ماسک 20 کا کیا, جنہوں نے ہائیڈروکسی کلوروکوین آئی وہ انہوں نے بلیک میں بیچی ہزاروں میں, پلازما لاکھوں میں سیل کیا جا رہا ہے. تو یہ کیا ہے, کسائی ہیں. ابھی ڈیکسٹامیتھاسون 150 کی 1000 ٹیبلٹس آتی ہیں, وہ آپ دیکھیں گے مارکیٹ سے غائب کر دی گئی ہیں, پہلے دن ہی غائب کر دی, کسی کو نہیں پتا کہ ابھی یہ ٹریٹمنٹ آگے چلے گا یا نہیں چلے گا, جناب غائب کر دیں. تو بیسیکلی یہ پوری جو ہماری عوام ہے نا, یہ سارے کسائی ہیں. بات ہے موقع کی, جس کو موقع مل جاتا ہے وہ کسائی بن جاتا ہے. اور پھر وہی والی بات ہے کہ میں اپنے ہاتھ پہ کس کا لہو تلاش کروں. ایک چھوٹے سے چھوٹا سیکیورٹی گارڈ سے لے کے بڑے سے بڑی مینجمنٹ ٹاپ لیول تک ہم سب اس کسائی ہیں. کچھ جو 5% لوگ ہیں جو بیچارے کچھ کرنا چاہتے ہیں پاکستان کے لیے, اور اس پاکستان کے لیے اپنی جان قربان کرنا چاہتے ہیں, اور وہ بہتری کرنا چاہتے ہیں, ان بیچاروں کو ویسے ہی کچل دیا جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ بس یہ ہے کہ ہم سب کو ہدایت دیں, اور ان لوگوں کو جو مافیا ہے ان کو بھی ہدایت دیں, اور ہماری گورنمنٹ کو خاص کر ہدایت دیں, تاکہ وہ کوئی ایسے انیشیٹو لیں, دنیا ان کو یاد رکھے بعد میں, نہ کہ ان کو ہر ٹائم گالیاں ہی دی جائیں, بھائی انہوں نے یہ کر دیا, انہوں نے وہ کر دیا. بالکل آپ نے, تو ایسی چیزیں ہونی چاہیے, میرا یہ پوائنٹ آف ویو ہے. بالکل آپ نے, ہو سکتا ہے لوگ مجھ سے ایگری نہ کریں, لیکن ہر کسی کا اپنا پوائنٹ آف ویو ہوتا ہے. بالکل نہیں, ہم اپنی بات کا اختتام یہیں پہ کریں گے اس بات کے ساتھ
کہ ایک تو ہماری ڈاکٹر کمیونٹی ہے وہ بھی چاہیے کہ ان سے کوئی نیگلیجنس ہو رہی ہیں یا ان کو کسی قسم کی کوئی شکایات ان سے عوام کو ہیں تو وہ اس کو بہتر کریں. اور دوسرا ہماری عوام کو بھی یہ چاہیے کہ پلیز اپریشیٹ دیم. وہ اتنا کام کر رہے ہیں کہ وہ اپنی فیملیز میں نہیں جا پا رہے اس ایپیڈیمک کی وجہ سے, اس پینڈیمک کی وجہ سے. تو پلیز ان کو آپ جو ہے نا اپریشیٹ کریں اور ان کے ساتھ تھوڑا پولائٹلی آپ بھی بات کریں. اور ہمارے ڈاکٹر بھی جو اس طرح پولائٹلی بات نہیں کر پاتے, انہیں کام کا اسٹریس ہوتا ہے یا تھک چکے ہوتے ہیں, ان سے بھی ہماری ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ بھی کوشش کریں کہ نو ڈاؤٹ کہ ٹائرڈنیس یہ ہوتا ہے, مگر آپ خود کو تھوڑا سا آپ بھی پولائٹ کریں, ہماری عوام بھی خود کو پولائٹ کرے. ہم نے مل جل کے ہی کام کرنا ہے, ایک بندے نے کچھ بھی نہیں کرنا. ہمارے عوام نے بھی کرنا ہے, ہمارے ڈاکٹر نے بھی کرنا ہے. ہم مل کے جب کام کریں گے تو اپنے اس ملک کو ہر طرح کے حالات سے ہم نکال سکتے ہیں. اسی کے ساتھ ڈاکٹر ماجد خان کو اور ڈاکٹر شوکت چودھری صاحب کو اجازت دیجیے, پھر ملاقات ہوگی آپ سب سے. اللہ حافظ.